کیا ہوا؟ تھک گئے نا زندگی سے اتنی جلدی، ہو گئے نا مایوس اتنی جلدی، نہیں روکی جاتی نا آنسوؤں کی قطاریں، نہیں سنبھلا جا رہا نا مزید خود کو، نہیں کیا جا رہا نا اب مزید صبر، نہیں جی کرتا نا اب مزید جینے کا، بہت جلد بھول جاتے ہیں نا دنیا والے، نہیں ہے نا ہمت اب مزید آزمائش جھیلنے کی، لگتا ہے نا اگر مزید کوئی آزمائش آئی تو جی نہیں پاؤ گے، بہت روتا ہے نا دل اب ہچکیاں بھر بھر کے، لگتا ہے نا جو تم چاہتے ہو وہ ناممکن ہے، لگتا ہے نا کہ سانسیں تو چل رہی ہے لیکن اندر سے کب کے مر چکے ہو، لیکن سوچا ہے کبھی کہ وہ رب تو کوئی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتا، تو پھر مایوسی کیسی؟ سوچا ہے کبھی زندگی تو اللہ کی طرف سے امانت ہے اور محسوس کرو تو بہت خوبصورت بھی، تو پھر کیوں لگتی ہے زندگی اتنی بے رنگ؟ سوچا ہے کبھی جس کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو اس کی دسترس میں تو وہ کبھی ناممکن نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں لگتا ہے وہ تمہاری دعاؤں پر کن نہیں کہے گا؟ سوچا ہے کبھی اگر اس نے تمہاری دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ تمہیں دعا کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس نے تو بار بار قرآن میں کہا ہے نا مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا، تو پھر کیسے سوچ لیا وہ نہیں عطا کرے گا؟ یقین رکھو اگر آزمائش میں ڈالنے والا وہ ہے تو نکالے گا بھی وہی، جہاں سے تمہاری ہمت ختم ہونے لگتی ہے وہاں وہ تمہارے لیے معاوضے کرتا ہے۔ کیا پتا یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو، کیا پتا اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتا یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتا اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتا اگلے پل اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتا اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو، کیا پتا اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سر کر سکتی ہے تو قبولیت کو تو شک ہی نہیں بنتا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، اور وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا، تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔